کہ دنیا کا سب سے بڑا رزق ہے کیا؟ اگر بچے پیدا ہوں گے تو بچے کتنے مہینے میں پیدا ہوں گے، اور وہ مطلب سارے کے سارے خوبصورت ہوں گے، یا مطلب جو ہے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کبھی کچھ جگہوں پر مطلب بچے گورے پیدا ہوتے ہیں، کچھ جگہ پر کالے پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم کیسے ہیں بھائی؟ بڑھیا اللہ۔ ماشاء اللہ، سردی بھی کافی ہے۔ آپ سے ہم کچھ سوال کرنے والے ہیں، اور یہ سوال جو ہے نا بس جنرل نالج کے سوال ہیں، اور ان سوالوں میں مطلب مسئلہ بھی چھپا ہوا ہے۔ پہلے تو میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، قیامت میں سب سے جو بدبخت انسان ہوگا، سب سے بدبخت برا، وہ انسان کون ہوگا؟ قیامت میں سب سے برا انسان ہوگا جو اپنی بیوی کے راز بتائے گا، اپنی بیوی کے راز بتائے گا۔ یہ ویسے بہت مطلب لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی بہت برا کہا جاتا ہے اور بدبخت بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ احادیث کریمہ کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدبخت جس انسان کو بولا ہے تو اس انسان کو بولا ہے جو اپنی بیوی کے راز دوسروں کے سامنے شیئر کرتا ہے۔ یہ میاں بیوی کی باتیں ہیں، بیوی کے راز ہیں جو وہ اپنے تک رکھنا چاہیے، انسان کو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن انسان کیا ہے اپنی بیوی کے راز بتاتا ہے ایک شوق کی بطور، شوق سمجھتا ہے اس کو، ہے نا، لیکن بہت بڑا یہ گناہ ہے، بیوی کے راز نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا بھائی جان، آپ سے ہم معلوم کرتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ سے معلوم کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جب نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں، تو کیا مطلب ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ ہاں جائز بھی ہے، لیکن آڑ باڑ سے نہانا چاہیے۔ ہاں، انسان کیا ہے بالکل ستر ہو کے نہا سکتا ہے، ننگے بدن پورا نہا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، غسل خانہ وغیرہ ہونا چاہیے، آڑ ہونا چاہیے، کسی کی نظر آپ پر نہیں پڑے۔ باقی آپ اگر باہر نہا رہے ہیں، نل جو ہے ہمارے باہر ہوتے ہیں، اس پہ کیا ہے مطلب آپ جو آپ کے کوئی کپڑا بندھا ہوا ہونا چاہیے جیسے کہ فرض آپ کے ڈھکے رہیں، تب آپ باہر بھی نہا سکتے ہو، اور اتنا آپ کے پاس کپڑا پہنے ہوئے ہو آپ۔ اچھا چلیے، ہم ایک سوال بھائی آپ سے کر لیتے ہیں، جی کریے، اور کوشش کرنا آپ جواب دینے کی۔ جی جی بالکل، تھوڑا بڑا سوال کروں گا میں آپ سے۔ بالکل سر، آپ بہت بڑا کریے، بڑا کریں؟ بڑا ہی کریے، بڑا ہی جواب دوں گا سر۔ پہلا سوال تو دو ہوں گے آپ سے۔ پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ مطلب کیا صحابہ کرام کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ کا ولی جی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، صحابہ کرام کو اللہ کا ولی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اور ہر صحابی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ سے جو ہم بڑا سوال کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا رزق ہے کیا؟ دنیا کا سب سے بڑا رزق ہے کیا؟ سر پہلے تو یہ بتائیے آپ مجھے کہ رزق یا رزق کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے رزق، جی کھانے پینے والا رزق، یہ رزق بول رہا ہوں، رزق مطلب جوخم لے لینا، جوخم لینا مطلب کچھ بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یار میں نے اس بار بہت بڑا رزق لے لیا ہے، یا میں یہ رزق لے لوں گا یا لینا چاہتا ہوں میں، جوخم۔ تو وہ دنیا کا جو سب سے بڑا رزق ہے وہ ہے کیا؟ دنیا کا سب سے بڑا رزق ہے کیا؟ لوگ اکثر کر جاتے ہیں وہ کام، شاید بنا توبہ کرے سو جانا۔ بغیر توبہ کیے سو جانا، ذہن لگایا بھائی نے، بالکل ٹھیک۔ بغیر توبہ کرے سو جانا یہ دنیا کا سب سے بڑا رزق ہوا کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ لیٹیں، حالانکہ ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے بندے کو، لیکن جب بندہ لیٹے سونے کے لیے جائے تو اس وقت اس کو توبہ ضرور کر لینا چاہیے، ہے نا۔ اچھا ایک سوال میں بھائی آپ سب لوگوں سے کر رہا ہوں، سب لوگوں سے، سب سے سوال ہے، یہ بتائیے دنیا میں جو وہی جنت کے اندر اگر بچے پیدا ہوں گے تو بچے کتنے مہینے میں پیدا ہوں گے، اور وہ مطلب سارے کے سارے خوبصورت ہوں گے، یا مطلب جو ہے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کبھی کچھ جگہوں پر مطلب بچے گورے پیدا ہوتے ہیں، کچھ جگہ پر کالے پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کے معاملے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیسے بچے پیدا ہوں گے، کتنے مہینے میں ہوں گے؟ جنت کے خوبصورت ہی ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، خوبصورت ہی ہوں گے، خوبصورت ہی پیدا ہوں گے بھیا بچے، جب جنت کا مسئلہ ہے تو وہاں کالے کا مطلب ہی نہیں ہے، جنت تو جنت ہے بھائی۔ اتفاق ہے آپ تین لوگوں کا؟ جی بالکل، خوبصورت ہوں گے، گورے ہوں گے۔ مطلب پڑھا ہے سنا ہے، بل ذہن لگا کے یہ بات بول رہے ہیں آپ؟ ایک تکے میں بول رہے ہیں ہم تو ایسے ہی۔ اچھا آپ کیا کریں؟ تکا ہے یا سنا ہے کہ بڑا ہے؟
एक जहन लगा के ही बोल रहे हैं सर। तो कई है, कई है। कई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बस मैंने थोड़ा घुमाया था। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये मसला भी है कि जन्नत के अंदर बच्चे नहीं होंगे, ठीक है? जन्नत के अंदर बच्चे नहीं होंगे। हाँ, जब बच्चे होंगे तो फिर गोरे काले कोई सवाल नहीं पैदा होता। बस मैंने बस ज़हनी आजमाइश के लिए आपसे ये बात पूछ ली। अब लोगों को पता भी चल गया, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे जन्नत में जब शादियाँ होंगी, ये भी ठीक है, शादी होंगी जन्नत के अंदर, ठीक है, मैं भी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे जैसे दुनिया में करते हैं, लेकिन जन्नत के अंदर क्या है, बच्चे नहीं होंगे। नहीं होंगे, सारे लोग जन्नत के अंदर जवान होंगे। तो दोस्तों, जो हमने सवाल किए हैं आप लोगों के सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर आप लोग शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी नॉलेज मिल सके। और जितना हो सके दोस्तों, इल्म दीन ज़रूर हासिल करें आप, ठीक है ना? इल्म दीन हासिल करें, चेहरे को अपने क्या है, नूरानी बनाए, सुन्नत वाला चेहरा बनाए। हाँ, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, चेहरे को अपने नूरानी बनाए और इल्म दीन हासिल करते रहें, क्योंकि इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, नहीं है? फ़र्ज़ है। तो जैसे नमाज़ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है, ऐसी इल्म दीन हासिल करना ही हम पर फ़र्ज़ है। तो हमें हर मुसलमान को चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, इल्म दीन सीखें। तो भाई साहब, बड़े अच्छे आप लोगों ने जवाब दिया, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया भाई वक्त देने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, जितना हो वीडियो को शेयर करें।